دو بات معلوم پڑتی ہے، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور دوسرا یہ کہ سچوں کا ساتھ اختیار کیا جائے۔ اور قرآن پاک کی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں جو کہا گیا تو بعض مفسرین نے کہا کہ اولیاء اللہ، اس سے مراد اولیاء اللہ ہے کہ ان کا ساتھ اختیار کیا جائے، لیکن اب پہچان کیا ہوگی کہ صدیقین ہے کون، اولیاء اللہ ہے کون؟ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو متقی ہے در حقیقت وہی اولیاء اللہ ہیں۔ اور قرآن پاک کے دوسرے پارے میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق یعنی سچوں اور متقیوں کو ایک جگہ جمع فرما، دونوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ہی جگہ کیا، کن کن لوگوں کا؟ ایک متقیوں کا اور ایک صدیقوں کا یعنی سچے لوگوں کا۔ اب ان کی پہچان کیا ہو، صدیقوں کی اور متقیوں کی پہچان کیسے، ہم ان کی پہچان کیسے کریں؟ تو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب جب اتنے اوصاف گنانے کے بعد، اتنے اوصاف بتانے کے بعد پھر رب فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور متقی ہیں۔ اچھا اب اس کی ہم تفسیر اور ترجمہ بیان کر دیتے ہیں کہ رب فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی کچھ نیکیوں کی اصل یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا منہ کعبہ شریف یا اپنی قبلہ کی طرف ہو یا مشرق کی طرف، ولیس البر، بلکہ کچھ اصل نیکیاں یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رب کیا فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ دیکھیے یہ آج کا میرا بیان صوفیانہ انداز میں ہے، صوفیانہ بیان ہے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو رب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر۔ اس کے بعد والملائکۃ والکتاب والنبیین، والملائکہ یعنی اللہ کے فرشتوں پر،
جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک کلمہ سکھایا جاتا ہے ایمان مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اسی آیت کریمہ سے لی گئی ہے کہ والملائکتی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَكُتُبِهِ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر کے آؤ۔ چھوٹی موٹی کتابیں بہت ساری ہیں، تقریباً 106 آسمانی کتابیں اور صفحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن ان تمام کتابوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں جو سب سے بڑی ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ وَالْمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لے کر کے آؤ، اللہ کے جو نبی ہیں ان پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اچھا، اب یہ ایمان کی بات ہوئی، اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے کون سے اوصاف کو بیان کرتا ہے کہ جو در حقیقت اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ماشاءاللہ محمد گلزار کی جانب سے 50 روپیہ مسجد میں عنایت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائی میں روزی روزگار میں تو رب فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے 2 معنی لیے، ایک یہ معنی کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا معنی یہ کہ مال کی محبت میں مال خرچ کیا جائے۔ آج ہم اور آپ اللہ کی محبت میں تو مال خرچ کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ مسجد کا کام شروع ہوا، پورے علاقے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، 2000 10,000 5,000 ایسے جو ہو سکا، تو یہ کس نے کیا؟ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا۔ اس میں اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا گیا۔ لیکن اس کے دوسرے پہلو پر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ رب نے فرمایا ہے علی حبہ سے یہ مراد ہے کہ مال کی محبت میں مال خرچ کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری جگہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا قیمتی مال، اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں نہ خرچ کرو۔ تو آج ہم اللہ کی محبت میں تو مال خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مال کی محبت میں مال نہیں کرتے۔ اب اس کی مثال ایک پیش یہ کروں میں کہ اگر ہم مسجد میں آئے ہیں، ہمارے جیب میں ایک طرف 10 روپیہ پڑا ہوا ہے اور ایک طرف 50 روپیہ پڑا ہوا ہے، اور چندہ کے لیے جب آگے سامنے سے جھولی پھرائی جاتی ہے تو ہم کون سا مال نکال کر کے دیتے ہیں؟ بھائی جھولی میں کون سا مال دیتے ہیں؟ 10 روپیہ نکال کر کے ڈالتے ہیں نا، 10 کا نوٹ نکال کر کے ڈالیں۔ اچھا، محبت کس سے تھی آپ کو؟ وہ 50 والی نوٹ سے ہوں گے۔ تو کیا ہم اللہ کی راہ میں کبھی جس سے محبت تھی، 10 کے نوٹ سے محبت نہیں تھی، 50 کے نوٹ سے محبت تھی، تو ہم نے وہ نوٹ نکال کر کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا، جس سے محبت نہیں تھی اس کو خرچ کر دیا۔ تو یہ مال کی محبت میں مال خرچ کرنا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے سردیوں کا موسم آ رہا ہے، جاڑے کا موسم آ رہا ہے، تو وہ کپڑا جو ہمارا ریٹائر ہو چکا ہے، جسے ہم پہن کر کے پرانا کر دیے ہیں، اچھی صدری، اچھا لباس، اچھا جاکٹ پرانا ہو گیا، پہننے کا دل نہیں کرتا ہے، تو اب اسے بیوی سے بولتے ہیں کہ اسے کہیں اچھے سے رکھ دو، کوئی منگتا فقیر آئے گا ہم اسے دے دیں گے۔ تو کیا مال کی محبت میں مال خرچ کیا آپ نے؟ نہیں،
بھائی وہ تو آپ کے لیے پرانا ہو چکا تھا. مال کی محبت میں مال خرچ کرنا تو تب ہوگا کہ آپ نیا لباس لے کر کے آئے ہیں جو آپ کو پسند ہے، آپ پہنتے ہیں، لیکن اگر کوئی سائل آ گیا مانگنے کے لیے آپ کو اٹھا کر کے دے دیں، یہ مال کی محبت دیتا ہے. تو آج ہم اللہ کی محبت میں تو مال خرچ کرتے ہیں لیکن کبھی مال کی محبت میں خرچ نہیں کرتے. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مال کی محبت میں بھی خرچ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ کو لٹاتے رہو، لیکن ہاں کبھی کبھی اگر نوٹوں کا گڈی نکلے نا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا 500 کا ہے تو کبھی کبھی وہ 500 کی پٹی کھینچ کر کے بھی دے دے اللہ کی راہ. یہ مال کی محبت ہوئی. مال کی محبت یہی ہے. آپ کو محبت یہ 10 کے نوٹ سے نہیں تھی، 500 کی نوٹ سے محبت تھی. تو آپ کو جس سے محبت ہے اسی چیز کو راہ خدا میں قربان کرو. یہ اللہ کی راہ میں مال کی محبت میں خرچ کرنا ہوگا. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی تفسیر یہ ہے. اب آگے سنیں، رب فرماتا ہے اب پیسہ خرچ کہاں کہاں کرنا ہے یہ بھی سنیں، کہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. رب فرماتا ہے ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. ذوی القربى میں کون لوگ آتے ہیں؟ ذوی القربى میں ہمارے بھائی آتے ہیں، ہماری بہن آتی ہے، ہمارے ماں باپ آتے ہیں، ہمارے پڑوسی آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں. ذوی القربیٰ میں جو سب سے پہلے بیان کیا گیا وہ بھائی ہے، ماں باپ ہے، بہن ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مال خرچ کرو لیکن اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تک جوڑو. آج ہم اللہ تک نہیں جوڑتے. ارے بھائی تم پیسہ خرچ کرنا چاہے تو آج گوشت کھانے کا اگر دل کر رہا ہے تم لے کر کے آؤ مارکیٹ سے، قسم خدا میں کہ اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ اسی سے تمہیں نیکی عطا فرما دے گا، لیکن طریقہ ہونا چاہیے. دل کر رہا ہے آپ گوشت لے کر کے آئے، اچھا کھانا لے کر کے آئے اور رب کی طرف نسبت کرتے کہ اے اللہ آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آج میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤں گا. تو وہ بھی تو ایک صدقہ ہے. بیوی بچوں کا خیال کرنا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال کرنا، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے، یہ بھی تو ایک نیکی لکھی جائے گی. لیکن ہم اپنے اس مال کو، اس پیسے کو، اس کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑتے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیسہ تو خرچ کریں لیکن اس کا رشتہ اللہ سے کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ دیا کریں. اب اگر مارکیٹ گئے تو ایک جگہ 2 ٹھیلا لگے ہوئے ہیں، ایک ٹھیلے پر سبزی کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، ایک پر جوان ہے، ایک پر بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے. جوان وہی ایک سبزی مثال طور پر لوکی لے لے 20 روپیہ کلو بیچتا ہے اور ایک ضعیف انسان، بوڑھا انسان اسی لوکی کو 30 روپیہ میں بیچ رہا ہے. تو آپ بہتری تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس نوجوان سے نہیں بلکہ بوڑھے سے خرید لیں، مہنگی سامان خرید لیں اور رب کی بارگاہ میں اس پیسے کا رشتہ رب سے لگا دے کہ اے الہ العالمین یہ بوڑھا شخص جو 10 روپیہ مجھ سے زائد لے رہا ہے میں اس کا صدقہ کر رہا ہوں، اس کی مہر جو ہے امداد کر رہا ہوں. تو آپ نے تو مال خریدا لیکن اس کا رشتہ رب تک جوڑ دیا تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے. تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے مال کا، اپنے پیسے کا رشتہ اللہ سے جوڑا کریں. تو ذوی القربیٰ میں یہی لوگ ہیں، والیتامی اور جو یتیم ہیں، یتیم جس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے ہوں، والمساکین جو مسکین لوگ ہیں، وابن السبیل جو راہ خدا میں خرچ کرنا، والسائلین وفی الرقاب. اچھا اب یہ 2 باتیں ہیں اس پر خوب غور کیجیے گا. والسائلین وفی الرقاب پر والسائلین سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سائل یعنی جو بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتے انہیں تو
لیکن میں اس پر ایک بہت کھل کر کے بات کروں گا کہ آج کل جو ہے اکثر میں اس گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ 1-2 ٹھیلیاں پہنچ جاتی ہیں مانگنے والوں کی، اور یہ کوئی مجبور نہیں ہوتے، ان کا پیشہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پیشہ ور بھکاری کو بھیک دینا حرام لکھا ہے۔ آج میں ابھی جو ہے 1 گھنٹہ پہلے تفسیر الجنان ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہے اس کو بھیک دینا گناہ ہے، ان کا دھندا جو یہ اپنا دھندا بنا لیے۔ آج تو ہم انہی کو غریب سمجھتے ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے آئے، جو لیٹا ہوا ہے۔ ارے بھائی وہ ان کی کمائی روزانہ کی 1,000 کی، کم سے کم مہینے کا 30,000 کماتے، ہماری اوقات کی ہم نہیں کماتے، 30,000 وہ کماتے ہیں، تو ایسوں کو دینا گناہ ہے، نہ دے ایسے کو جو ہے اپنا صدقہ اور فطرہ وغیرہ وغیرہ جو بھی مانگے۔ اچھا پھر دیں کس کو؟ آپ تلاش کیجیے نا، تلاش کریں۔ آج کا وہ دور ہے کہ غریبوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ضرورت مندوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ضرورت مندوں کو تلاش کیجیے تو اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کریں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں یہ کوئی بڑائی کی جو ہے تعریف کے لیے نہیں بیان کرتا، ہاں ایک سبق کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی 3 دن پہلے اسی گاؤں کی ایک عورت آئی، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، وہ عورت بیوہ ہے۔ اس نے کہا حضرت بیٹی بہت پریشان ہے، بیمار ہے، 4,000 روپیہ لگا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی تعویذ بنا دے۔ ہم نے کہا پھر خرچہ کیسے چلتا ہے؟ بیوہ ہے وہ۔ اس نے کہا بس اللہ کے بھروسے اس کا ادھر ادھر سے چل جاتا ہے۔ اس وقت میں جیب میں ہاتھ ڈالا، 540 روپیہ تھا میرے۔ اب ایک طرف تو پہلے وہی شیطانی حرکت آئی دل میں کہ 40 روپیہ دے دو، لیکن میں نے کہا کہ یہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا نہیں ہوا۔ بدرالدین تمہیں اس 40 سے محبت نہیں ہے، تم کو محبت 500 سے ہے، تو جس سے محبت ہے وہی قربان کر دو۔ قسم خدا کی وہی 500 روپیہ نکالا اس سے، نکل کہا جاؤ، اب وہی اٹھا میرے جیب میں۔ 40 سے مجھے محبت نہیں تھی، 500 سے محبت تھی، وہی راہ خدا میں قربان کر۔ تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے، جو عزت نفس کے لیے، عزت کی خاطر آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن وہ جو ٹھیلے پر چل کر کے آتے ہیں ان سے زیادہ وہ بھکاری ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظریں دیکھتی رہتی ہیں اور ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، انہیں سمجھتے نہیں، وہ غریب ہوتے ہیں۔ اللہ، میں نے تو ایک طریقہ اپنایا ہے اپنے کمائی کا، اگر اللہ توفیق دے جو اپنا سکتا ہے وہ اپنا لے، میں حکم تو نہیں دے سکتا لیکن بتا سکتا ہوں۔ میں نے یہ طریقہ اپنی کمائی کا کیا ہے کہ اپنی کمائی کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اکاؤنٹ میں جمع کرنا، اور اس کمائی کے ایک حصہ بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرنا، اور ایک حصہ غریبوں محتاجوں پر خرچ کرنا۔ میں کہتا ہوں آج جس کے گھر میں تقریباً 20,000 روپیہ مہینے کا آ رہا ہے، اگر 20,000 میں سے ہم 1,000-2,000 روپیہ راہ خدا میں خرچ کر دیں گے، 2,000 آپ نکال دیجئے، آپ 18 ہی سمجھیے کہ ہمارے گھر میں 18,000 آ رہا ہے، 2,000 بھول جائیں گے تو کیا آپ فقیر نہیں ہو جائیں گے؟ یہ 2,000 روپیہ آپ رکھے رہے، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ ایک کسی مہینے میں مسجد میں دے دیا 1,000 روپیہ، کبھی کسی مہینے میں مسجد میں دے دیا، کبھی کسی مہینے میں اپنے بھائیوں پر یا اپنے جو ہے رشتہ داروں پر جو غریب ہیں آپ سمجھیں جنہیں، ان پر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وسائلینا میں صرف آپ جو ہے روزانہ گھر گھر آ کر کے صدا لگاتے ہیں بھکاری لوگ، انہی کو جو ہے نہ سمجھیں، بلکہ آپ کے پڑوس میں یہ بیماری کا وقت ہے، بہت اس وقت بیماری بڑھی ہوئی ہے، گھر گھر بیماری ہے۔ آپ غور کریں، آپ کا کوئی بھائی ایسا نکل آئے گا جس کے پاس پیسے آج نہیں ہے دوا کرانے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، آپ کے پاس ہے، اگر اللہ نے توفیق کیا ہے 1,000-2,000 اپنے بھائی پر خرچ کریں، تو ذوی القربیٰ میں سے یہ لوگ آتے ہیں۔
वसाइलिन वफिर रिकाब, वसाइलिन का तो हमने बयान कर दिया, अब वफिर रिकाब का सुनिए। वफिर रिकाब में कौन लोग आते हैं? माल, अपना माल खर्च करो गर्दनें छुड़ाने में। तो आज तो गर्दनें छुड़ाने से क्या मुराद? पिछले दौर में गुलाम हुआ करते थे, तो जो गुलाम होते थे उनके माँ बाप अपने गुलाम बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ माल दिया करते थे, कुछ पैसा दे करके छुड़ा लाते थे। तो आज तो कोई गुलाम है नहीं, इस दौर में गुलाम कहीं नहीं, कोई गुलामी नहीं करता किसी। लेकिन हाँ, इस दौर में भी एक किस्म का गुलाम पाया जाता है। अल्लाह, वो कौन है? वो है जो बेगुनाह जेलों के अंदर कैद है, जवानी के आलम में जेल के अंदर चले गए। आज उनके बीवी बच्चे एक एक पैसे के लिए मुहताज हो गए, उनके माँ बाप मुहताज है, वो बेचारा जेल काट रहा है। तो तमाम मोमिनीन मुसलमान भाइयों को इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत हक बनता है कि अगर आप में से अगर कोई शख्स कभी जेल चला जाए तो 1000 2000 इकट्ठा करके राहे खुदा में इकट्ठा करके आप उसे जमा करके किसी ना किसी तरह से उसे जेल से रिहाई करा, उसकी गर्दनें छुड़ा दें। तो वसाइलिन व फिर रिकाब में से ये आया कि आप गर्दनें छुड़ाने में राहे खुदा में माल को खर्च करें। आज हम ये नहीं करते। वक्त कौन देख करके आया है, कब किसके साथ कौन सा हादसा। अल्लाह, तो हम सखी बने। अगर 20,000 30,000 रुपया महीना आ रहा है, 1,000 2,000 निकालते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फकीर नहीं होंगे। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह ने उनकी ये औसाफ बयान की है कि वो माल खर्च करते हैं। वातल माल अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों पर, वल यतामा यतीमों पर, वल मसाकीन व इब्निस सबील, मिस्कीनों पर, व इब्निस सबील राहे खुदा पर, वसाइलिन भिखारियों पर, व फिर रिकाब, जिनकी गर्दनें बची हुई हैं उनकी गर्दनें छुड़ाने पर। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। अल्लाह के वलियों की एक निशानी ये भी है कि वो नमाज अदा करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। वल-मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और फरमाया जब तुम किसी से कौल करो, वादा करो, तो उसकी वफाई करो, बेवफाई ना करो, बदअहदी ना करो। बड़ी सख्त गुनाह है ये बदअहदी करना, वादा खिलाफी करना। अल्लाह के महबूबों की ये निशानी होती है कि वो कभी बदअहदी नहीं करते। अगर किसी से वादा कर लिया तो उसे वफा करते, चाहे उसने उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास, और अल्लाह वालों की निशानी ये भी है कि वो सब्र करते हैं। कब सब्र करते हैं? फिल बअसाइ वद्दर्राइ, मुसीबत के वक्त, सख्ती के वक्त, परेशानी के वक्त और जंग के वक्त वो सब्र करते हैं। आज हम सब्र करते हैं? आज मुसीबत अगर आई, परेशानी आई, तो हम तो सबसे पहले अल्लाह को गाली देना शुरू करते हैं। हाँ, हमारे वहाँ की बात, हम सब्र नहीं करते, लेकिन अल्लाह हमारे लिए निशानी है कि वो मुसीबत परेशानी के वक्त सब्र करते हैं। और जो सब्र किया तो अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही है सच्चे और मुत्तकी लोग, यानी अल्लाह के वली यही लोग। तो अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं, वादा वफाई करते हैं और मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं, वही सच्चे और मुत्तकी लोग होते हैं। आज हम अपने आप को रात दिन मुत्तकी कहते रहे, नहीं भाई, ये करें। अच्छा देखें, आज कई दिनों से मैं ऐलान करना चाहता था, कभी वक्त ही नहीं मिलता था, आज भी बात निकल जाएगी, आज ऐलान कर देता हूँ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि सारे मोमिन मुसलमान भाई आपस में भाई भाई।
آج میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ایک گناہ سے بچانا چاہتا ہوں. اگر جسے توفیق ہو تو ہماری اس گناہ سے بچنے کو خود بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. اور وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں سب کے لیے میرا یہ پیغام، زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو کہیں قرضہ نہ ملے اور آپ کو مجبوراً سود پر پیسہ لینا، اس پر مجبوری کے تحت کہیں سود پر پیسہ لینا پڑے، تو خدا کے واسطے آپ سود پر پیسہ مت لینا. آپ سب سے پہلے آ کر کے مجھ حقیر سے مل لینا، انشاءاللہ آپ کو سود جیسے گناہ سے بچا لوں گا، آپ کو سود نہیں لینے دوں گا. بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے. اور جس طرح سے سود کا پیسہ دینے والا گنہگار ہے، اسی طرح سے لینے والا بھی گنہگار ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا یہ حقیر ناچیز بندہ کبھی آپ کو اس گناہ میں ملوث کرنے نہیں. آپ ان لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں جن کے اندر آج مجبوری آ گئی ہے، قرضے سے دبے ہوئے ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپیہ پڑے ہوئے ہیں، تو ذرا اپنے اس غریب بھائی کے بھی طرف توجہ کر لیں جو قرضے کی وجہ سے روزانہ قرض کھا کر کے اسے ڈانٹتا ہے اور پیسے مانگتا ہے. تو آپ ہی ادا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ یہاں دنیا میں نہیں رب سے لے لینا. اس چیز کا تعلق ہے، اس کا خیال کریں. اور خاص کر کے میں نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا، نوجوانوں تم قوم کے مستقبل ہو، خوب محنت کرو، پیسہ کماؤ اور ان پیسوں میں سے اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کیا. اور جن لوگوں کے یہاں انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ 20,000 25,000 مہینے کا آتا ہے، اس میں سے اپنا پیسہ 1,000-2,000 زیادہ نہیں ہر مہینے نکال دیا کرو. مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے نکال دیا کرے. اور یہ خیال کرے کہ اللہ نے جو مجھے یہ 20,000 کا بنڈل دیا ہے، اس میں سے 20 کا 20 میرا نہیں ہے، اس میں سے صرف 18 میرا ہے، بقیہ 2,000 یہ غریبوں کا، یہ دوسروں کا. یقیناً اگر آپ نے یہ اپنا تجربہ کر لیا، یہ اپنی عادت اور معمول بنا لیا، تو یقیناً آپ دنیا میں تو سرخرو رہیں گے ہی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آگے ضرور عطا فرمائے گا. اب وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بیان ہوتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب آپ